ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہنے سے بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جس کے پاس اچھا مشورہ دینے والا دوست ہو، اس کا کوئی کام خراب نہیں ہو سکتا۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ کپڑے آپ کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو آپ کی شخصیت کو۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے گا۔ یہ کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ کسی کو جگہ دینا، سلام کرنا اور اصل نام سے پکارنا۔ اکثر بہت چھوٹی سی بات دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ کوئی بد اخلاق آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر عورت کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت جانتا ہے۔ ہم کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا سہارا لے کر اٹھنے والے لوگ۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ بڑے دل والے لوگ کبھی نہیں ہارتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ درد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک درد دیتا ہے، دوسرا بدل دیتا ہے۔ آپ کب ٹھیک تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھے گا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ شادی کے بعد عورت میکی سے ٹیوشن لیتی ہے اور وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ پرانے تعلقات کو دھوکہ دے کر لوگ نئے تعلقات میں وفا ڈھونڈتے ہیں۔ مشکلات کے بعد آسانیاں صرف صبر اور برداشت کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ جن کو درد کا احساس ہو، اصل میں وہ اپنے ہوتے ہیں، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ خاموشی بھی کسی کو بتانے کا یہ طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا انسان ان لوگوں کی بھی عزت قدر کرتا ہے جن سے اس کو کسی قسم کے مفاد یا فائدے کی توقع نہیں ہوتی۔ دو ہی معیار ہوتے ہیں ملنے کے، یا خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہو۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے بننے سے زیادہ بدتر ہے۔ آج کل دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، بس آپ تھوڑے سے کامیاب ہو جائیں، وہ آپ کو خیرات میں مل جائیں گے۔ انسان کا حسد کرنا اصل میں خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ دوستوں کے غم میں بھاگ کر شامل ہو اور خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، صبر کرنے والوں کا اللہ کریم ضرور ساتھ دیتا ہے۔ صدقہ، خیرات اور نمازیں ادا کرنے سے بھی اگر سکون نہیں آ رہا تو اپنی نیت کو درست کرو۔ نیت صحیح ہو تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ دشمن سے بڑھ کر وہ خطرناک ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ زندگی میں جینے کا بھی ہنر ہونا چاہیے۔ دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرہ کے اندر ناراضگی کا آغاز شادی پر ہوتا ہے اور اس کا اختتام
فوتگی پر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی انسان حل کر سکتا ہے جو اچھے وقت میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ انسان زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کا پیچھا کرتی ہے، ایک انسان کی موت اور دوسرا اس کا رزق۔ توبہ کا خیال ذہن میں آنا خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ صبر کیجئے، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ کریم کے رزاق ہونے پر یقین رکھو۔ جس نے ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی وہی آخر تک دے گا۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ 3 کام جو روزانہ کرتا ہے اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ کرنا اور تہجد کی نماز ادا کرنا۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں، محبوب چیز کے نہ ملنے پر صبر کرنا، ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ عورت ہو یا مرد، اس کی پسند اپنے پسندیدہ شخص کے آگے ہار جاتی ہے۔ تعلقات جس سے بھی رکھے دل سے رکھے، مطلب سے نہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے سکے۔ جینے والوں سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، مرنے والوں کا تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے مرا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو خود جلد آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ بد زبانی کا جواب اخلاق سے دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اپنے حق کے لیے جد و جہد ضرور کرنا، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اگر روح کی آوازیں آتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد انسان کو اپنے اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ایک ایسی ڈاکٹر جس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ماں کہتے ہیں۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔